میں ایک گناہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گناہگار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر کھسیانہ سا تاثر تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو، سلطان محمود نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدیداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وہ کہاں ہیں؟ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ انہیں لے آؤ جنہیں لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو۔ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا، ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مہاراجہ آنند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بحیرہ میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بھجی رائے کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے راستے میں مشکوک حالت میں پکڑ لیا۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جان بخشی کے لیے آئے ہو۔ غور سے سنو، بتوں کو خدا ماننے والوں، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑواؤں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان، یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شیدائی ہیں۔ حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ براہمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں۔ امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت کی بعض بھجی بھجی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے۔ ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا۔ اس نے بحیرہ فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بحیرہ آئے تھے۔ ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے۔
مولوی سعید کاظمی نے کہا، ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے جو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے۔ ہندو پنڈتوں اور دیگر برہمنوں نے ہم پر نظر رکھی ہے، ہم نے ان سے دوستی بھی کی۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹا سکتے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا اہتمام بھی کیا ہے اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہیں گے۔ اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی، بلخ اور بخارا پر لگا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہم خانہ جنگی لڑ چکے ہیں۔ جس فوج کو باطل کے بت توڑنے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی رہی اور کمزور ہو گئی۔ اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں، مگر ہر لمحہ میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور کرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، وہ لوگ متاثر اور مسحور ہو کر کرامتی بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کرتا ہے۔ اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ہندو پنڈتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شعبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہیں تاکہ مسلمان اس فرقے کے پیروکار بن کر اسلام کے خاتمے کا باعث بنے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بے-خونی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ داؤد کرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے۔ وہ اپنی گدی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے دل میں خوف خدا نہ پیدا ہوا۔ اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا۔ داؤد، تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور وہ اس ظام میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادیڑ عمر عورت اور 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جواں سال تھے۔ ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا۔ عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی تماشائی نے گھڑ سواروں سے بلند آواز میں پوچھا۔ قتل، یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے کسے قتل کیا ہے؟ فوج کے سواروں کو۔ ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوں کو قتل کیا ہے، عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے، ایک جواں سال قیدی نے کہا۔ زبانیں بند رکھیں،
سوار نے گرج کر کہا، تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ایک اور جواں سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ گھڑ سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ داؤد بن نصر کو 2 اطلاعیں دی گئیں، ایک یہ کہ درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے جو 4 سوار بحیرہ جا رہے تھے وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بحیرہ سے 2 ہندو کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلایا۔ ہندوؤں نے دونوں لڑکیاں داؤد کو پیش کی، پھر چمڑے کی ایک خوشنما تھیلی اس کے قدموں میں ڈال دی۔ داؤد کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو۔ لڑکیاں خوبصورت تو تھیں، لیکن ان کے چہروں پر جو تبسم تھا اور ان کا جو انداز تھا اس نے داؤد پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ تربیت یافتہ لڑکیاں تھیں۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کس کے پاس اور کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بوڑھے نے داؤد کو بتایا کہ وہ فوج کا کماندار تھا۔ اس نے بجی رائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدیدار مندروں میں چھپ گئے تھے۔ خزانے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی۔ سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھے ہندو نے کہا، اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں اور زخمیوں کو مرم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بیرا کے ہندوؤں کو پنڈتوں نے اور ہم نے در پردہ کہا کہ میدان جنگ میں اپنے زخمی اٹھائیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کریں۔ انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا، لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں، تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراً بحیرہ پر چڑھائی کر دیں، تو آپ نہ صرف بحیرہ کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے، بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3000 ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کے بیگار میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی برپا کر دیں گے۔ لاہور اور بٹھنڈا بھی پیغام بھیج دیے گئے ہیں، وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بحیرہ پر فوج کشی کرنی ہوگی۔ آپ کو بحیرہ سے مالی مدد بھی مل جائے گی۔ داؤد بن نصر انہماک سے سن رہا تھا۔ اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ ہندو بوڑھا جانتا تھا کہ داؤد کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راجے مہاراجے اسے اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں۔ بوڑھا ہندو داؤد کی کمزور رگوں سے واقف تھا۔ بحیرہ سے اسے سب کچھ بتا کر بھیجا گیا تھا۔ حاکم ملتان، بوڑھے ہندو نے ذرا آگے جھک کر کہا، بٹھنڈا اور لاہور کی فوجوں کو آپ کی فوج کے تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ تو احساس ہوگا ہی کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہندو راجوں اور مہاراجوں کے گھیرے میں ہیں۔ آپ پر کوئی حملہ نہ کرے اور صرف مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے تو آپ ملتان کو ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے بحیرہ پر فوج کشی نہ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں غزنی والوں کے دوست ہیں۔ ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے کرامتی فرقے کو بتا دیں گے کہ آپ کی پیغمبری محض شعبدہ بازی ہے۔ آپ خود ہی فوجی عہدیدار ہیں۔ داؤد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ فوج محاصرے میں لڑ سکتی ہے۔ 100 میل دور جا کر کسی قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں، کیونکہ تعداد کم ہے۔ آپ کو اپنی فوج شہر سے 100 میل دور لے جانی پڑے گی۔ ہم آپ کی فوج کو اسی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہے۔ آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود کو دھوکہ دیں گے۔ وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج باہر لے آئے گا۔ آپ کو محاصرہ نہیں کرنے دے گا،
کیونکہ اسے یہ توقع ہوگی کہ وہ آپ کو بآسانی شکست دے دے گا۔ وہ جو ہی باہر آئے گا، لاہور سے آئی ہوئی مہاراجا آنند پال کی فوج جو دریا کے پار چھپی ہوئی ہوگی شہر پر حلہ بول دے گی۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سلطان محمود آپ کی اور آنند پال کی فوجوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمود کو گرفتار کر کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ یہ تاثر صاف بتا رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ بوڑھا ہندو اور اس کا جوان ساتھی ان لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر نکل جائیں۔ میری فوج کو بحیرہ کے لیے کب کوچ کرنا ہوگا؟ داؤد نے پوچھا۔ آپ تیاری شروع کر دیں، بوڑھے نے کہا۔ میں واپس بحیرہ جا رہا ہوں۔ وہاں ہمیں لاہور اور بھٹنڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے، رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے۔ داؤد بن نصر نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شراب و کباب لانے کا حکم دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلایا کہ قیدی باہر کھڑے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو۔ قیدی لائے گئے۔ میں تمہیں زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دوں گا، داؤد نے عالم اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ تمہارا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو 4 کنواریوں کی حویلی میں قتل کیا تھا۔ تم اس کے ساتھی ہو۔ تم نے ہمارے 4 بڑے ہی تجربہ کار فوجیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور تم نے انہیں کیوں قتل کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے سنو، بوڑھا ہندو بول پڑا۔ اگر یہ ان 4 آدمیوں کو قتل نہ کرتے تو یہ نہ سونا آپ کے پاس پہنچنا تھا نہ لڑکیاں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں۔ بوڑھے نے داؤد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ ان 4 آدمیوں نے کس طرح انہیں لوٹا اور ان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے ہاتھوں شراب پیتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو زمین پر گرا لیا۔ اچانک یہ بزرگ اور یہ آدمی اندھیرے میں سے نکلے اور ان 4 کو قتل کر دیا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہم ان 4 سے بچ کر ان 4 ویشیوں کے چنگل میں آ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ لیکن انہوں نے لڑکیوں کو کپڑے پہننے کو کہا۔ ہم نے انعام پیش کیا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور ہماری حفاظت کے لیے ہم پر پہرا کھڑا کر دیا۔ آدھی رات کو بہت سے سوار آئے اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ داؤد نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو عالم نے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے سوار ہیں۔ ہم نے انہیں ان لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اور وہ جو قیدی پہلے لایا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بحیرہ سلطان محمود کے پاس جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، عالم نے جواب دیا۔ ہم بحیرہ ضرور جا رہے تھے لیکن کسی سلطان سے ملنے نہیں بلکہ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان محمود کون ہے اور کہاں ہے۔ انہوں نے ہماری جانیں اور ہماری عزت بچائی ہے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ انہوں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے ہمارا انعام قبول نہیں کیا تھا۔ ہم آپ سے انہیں یہ انعام دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ داؤد بن نصر نے لڑکیوں کی طرف دیکھا تو دونوں نے باری باری کہا، ہاں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ ان درندوں کو قتل نہ کرتے تو انہیں رہا کر دو۔ داؤد نے مسکرا کر حکم دیا۔ عالم اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 2-3 روز بعد وہی حویلی تھی جس میں عالم اور درویش اور ان کے زمین دوز گروہ کے آدمی رات کو اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ رات ابھی ابھی گہری ہوئی تھی۔ عالم اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی باری باری آ گئے تھے۔ پھر 2 آدمی اور آ گئے۔ ان کا موضوع اور مسئلہ یہ تھا کہ درویش کو کس طرح رہا کرایا جائے۔ کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچ لیے تھے۔ قید خانے کی دیوار بھی دیکھی اور کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور قید خانے میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ اس گروہ کے جوان اور نوجوان رکن جانوں کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن عالم جانیں ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔
کہتا تھا کہ پہلے طریقہ سوچو۔ کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ ہمارا بزرگ ساتھی جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا۔ ہم میں سے کسی کی جان چلی بھی گئی تو آپ اسے ضائع ہونا نہ کہیں۔ اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو درویش کو اسی وقت جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، سب اٹھے اور صحن میں چلے گئے تاکہ خطرے کی صورت میں پچھلے دروازے سے نکل جائیں۔ انہیں ہر لمحہ یہ خطرہ نظر آتا تھا کہ درویش اذیتوں سے گھبرا کر سب کی نشاندہی کر دے گا اور اس حویلی پر چھاپا پڑے گا۔ دو آدمی دروازہ کھولنے لگے، دونوں کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ایک نے دروازے کی زنجیر اتاری اور کواڑ کے پیچھے ہو گیا، دوسرا دوسرے کواڑ کے پیچھے ہو گیا۔ ایک آدمی اندر آیا اور اس نے کواڑ بند کر دیے۔ وہ ان کا اپنا آدمی تھا۔ یہاں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 8 ہیں۔ وہ سب اس کمرے میں چلے گئے، باقی سب صحن سے کمرے میں آ گئے۔ فوراً باہر آؤ، آنے والے نے کہا۔ درویش کو 4 فوجی لا رہے ہیں، وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، گلیاں اور بازار خالی ہیں، ہم اسے چھڑا سکتے ہیں۔ قید خانے میں درویش سے ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں رہتے ہیں۔ درویش نے اپنی ہڈی پسلی ایک کرا لی تھی، کسی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ اس رات یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اس کے گھر لے جایا جائے اور گھر کی تلاشی لی جائے، پھر اس کے گھر کی عورتوں کو دہشت زدہ کر کے پوچھا جائے کہ اس کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں۔ اس مقصد کے لیے رات کا وقت بہتر سمجھا گیا تھا۔ درویش کا گھر اس حویلی سے بہت آگے تھا جہاں یہ گروہ بیٹھا کرتا تھا۔ ان میں سے 5-6 آدمی ڈنڈے لے کر باہر نکل گئے۔ گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں 4-5 آدمی نظر آئے۔ 5-6 آدمی ادھر ادھر چھپ گئے۔ درویش اور فوجی ان کے قریب سے گزر گئے۔ گروہ کے تمام آدمی اٹھے اور دبے پاؤں فوجیوں کے سروں پر پوری طاقت سے ڈنڈے مارے۔ بے ہوش کرنے کے لیے سر پر ایک ہی ضرب کافی ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر 2-2 3-3 ضربیں لگائی گئیں۔ وہ سنبھلے بغیر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ درویش آزاد تھا لیکن زنجیر میں۔ سب اسے ساتھ لے کر اندھیری گلیوں میں غائب ہو گئے۔ جس روز عالم رہا ہوا تھا، اس نے اسی روز ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیرا روانہ کر دیا تھا کہ ملتان میں بھیرا پر چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے اور بھیرا سے ملتان پیغام اور تحفے آ رہے ہیں۔ یہ آدمی بھیرا چلا گیا اور سلطان محمود کو پیغام دیا۔ سلطان کے لیے یہ پیغام کوئی نیا نہیں تھا۔ اس کے جاسوسوں نے 2 ہندوؤں کو لاہور کی طرف جاتے ہوئے پکڑا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ راجہ آنند پال کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایسے ہی پیغام ملتان اور بھٹنڈا بھی بھیجے گئے ہیں۔ سلطان محمود نے یہ کاروائیاں کی۔ ایک یہ کہ بھیرا کے دونوں مندروں کی تلاشی لی۔ دونوں میں بھجی رائے کی فوج کے چند ایک عہدیدار پکڑے گئے۔ سلطان نے پنڈتوں کو بھی پکڑ لیا۔ پھر شہر کے تمام ہندوؤں کو باہر میدان میں اکٹھا کر کے دونوں مندروں کے بت اور مورتیاں ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے تم لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ بت اور یہ تصویریں خدا نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے گھوڑے پر سوار ہو کر ہجوم سے کہا، اگر ان میں کوئی خدائی قوت ہے تو انہیں کہو کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کا انجام دیکھو اور اس خدا کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے۔ سلطان محمود کے حکم پر بت توڑ دیے گئے اور مورتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان محمود نے بھیرا فتح کرتے ہی تیز رفتار قاصد پشاور کو اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے تھے کہ جس قدر کمک ہو سکے بھیج دو، رسد کی ضرورت نہیں۔ سلطان اب ہر روز کمک کا انتظار کرتا تھا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں کا زمانہ تھا۔ فاصلے طے کرتے دن اور راتیں گزر جاتی تھیں۔ دریاؤں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمک کو جس علاقے سے گزر کر آنا تھا وہ دشمن کا علاقہ تھا۔ راستے میں دشمن سے تصادم کا خطرہ تھا۔ سلطان محمود نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ دشمن سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جو گائیڈ قاصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ کمک کو عام راستوں سے دور ہٹا کر لائیں۔
سلطان کی فوجی طاقت آدھی رہ گئی تھی، اسے جانوروں کی ضرورت نہیں تھی۔ راجہ بھجی رائے کی فوج کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور بیل خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ضرورت گھوڑ سواروں کی تھی۔ بیرا سے تھوڑے سے مسلمان مل گئے تھے جو گھوڑ سواری اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، مگر دشواری یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان تھوڑے تھے اور یہ ہندوؤں کی رعایا تھے۔ ان پر نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ تیغ زنی اور تیر اندازی کو اپنا شغل نہ بنائے۔ مسلمانوں کو فوج میں بھی کم ہی لیا جاتا تھا۔ ہندو راجے، مہاراجے اور پنڈت ان کی عسکری روح مار رہے تھے۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت سلطان محمود کے لیے دشواری پیدا کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے فوج کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بیرا میں سلطان محمود کی حالت ایسی تھی جیسے ایک شیر زخموں سے چور شکاریوں کے نرغے میں آیا ہوا ہو اور شیر ان سب کو چیر پھاڑ دینے کو بہتاب ہو۔ سلطان اپنے مستقر سے بہت دور تھا اور اپنے دشمن کے نرغے میں بیٹھا تھا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جس میں نہ صرف اس کی فوج کی تباہی یقینی تھی بلکہ اس کی اپنی جان بھی بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سالاروں پر ایسی سنجیدگی طاری تھی جو تذبذب کی صورت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ میں جوا نہیں کھیل رہا، سلطان محمود نے ایک روز اپنے سالاروں اور ان کے نائبوں کو بلا کر کہا۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ہم کیسی کیفیت اور کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ہم بھاگیں گے نہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، بہت سے زخمی لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کمک آ جائے گی، ہمیں ملتان پر فوج کشی کرنی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں تمہارے سامنے ہیں۔ ملتان کی فوج کو لڑنے کا تجربہ نہیں۔ اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو ملتان کی فوج ہمیں محاصرے میں لے لے گی اور اننت پال اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ اگر ہم نے ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی فوج ہمارے کام آ سکتی ہے، وہ آخر مسلمان ہیں۔ سلطان محمود نے ایک حکم یہ دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو اس طرح بیڑیاں ڈال دی جائیں کہ وہ کام کر سکیں لیکن پورا قدم نہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ جنگ کی صورت میں آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہیں، تیز نہ چل سکیں۔ جس وقت سلطان محمود کمک کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بحیرہ کی مسجدیں جو ویران پڑی تھیں اور چھوٹی مسجدیں جو کھنڈر بن چکی تھیں صاف کر دی گئی تھیں۔ سلطان محمود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں قرآن ختم کریں اور ہر کوئی نفل پڑھتا رہے۔ انہی دنوں لاہور میں مہاراجہ اننت پال کے راج دربار اور راج محل میں زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ پشاور کے راستے میں اننت پال نے سلطان محمود کی فوج کو روکنے کی کوشش کی اور وہ منہ کی کھا کر بھاگ گیا تھا۔ مسلمان سواروں نے سوبدرا تک اس کا تعاقب کیا تھا، اسے ماہی گیروں نے دریا پار کرایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ لاہور جانے کے بجائے کشمیر چلا گیا۔ وجہ بیان نہیں کی گئی کہ وہ کشمیر کیوں چلا گیا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ مسلمان لاہور تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی۔ لاہور میں اس کا جوان بیٹا سکھپال تھا۔ وہاں جو فوج تھی اس کی کمان سکھپال کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج تازہ دم تھی لیکن اس کا لڑنے کا جذبہ یوں گرتا جا رہا تھا کہ اٹک کے قریب سلطان محمود سے شکست کھا کر اننت پال تو غائب ہو گیا تھا اور اس کی فوج کے سوار اور پیادے بڑی بری حالت میں اکیلے اکیلے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لاہور پہنچ رہے تھے۔ شکست میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ سلطان محمود کی فوج کے متعلق دہشت انگیز خبریں سناتے تھے۔ ان کی مبالغہ آمیز باتوں سے یہ تاثر ملتا تھا کہ غزنی کی فوج میں انسان نہیں جن اور بھوت ہیں۔ اس مبالغہ آرائی سے لاہور کی تازہ دم فوج کا حوصلہ پست ہو رہا تھا۔ اننت پال کا بیٹا سکھپال اور اس نوجوان کی ماں پریم دیوی اس صورتحال سے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ ماں بیٹا اننت پال کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ پریم دیوی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 15 سال کی عمر میں اس نے سکھپال کو جنم دیا تھا۔ 3 اور عورتوں کے وطن سے اننت پال کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پریم دیوی کی کوشش یہ تھی کہ باپ کی گدی پر اس کا بیٹا بیٹھے۔ اسے اپنے خاوند مہاراجہ اننت پال کے مر جانے کا یا لاپتہ ہو جانے کا کوئی غم نہ تھا۔